بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، محرم کے مہینے میں صبح اٹھتے ہی شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دینا کیوں ضروری ہے؟ آخر ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ عورت پر راضی کیوں ہو جاتا ہے؟ آخر محرم کے مہینے میں صبح اٹھتے ہی شوہر کی 3 جگہوں پر بوسہ کرنے سے عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں برستی ہے؟ آخر ایسے گھر کے اندر دولت کی بارش کیوں برستی ہے؟ جس گھر کی عورتیں اپنے شوہر کی 3 چیزوں کی شکر گزاری کرتی ہیں، میری پیاری بہنوں، آخر ان کے گھروں میں رزق کی بارش کیوں برستی ہے؟ میری پیاری بہنوں، آج کے بیان میں میں آپ کو کچھ ایسی خاص باتیں بتاؤں گی کہ جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گی، دنگ رہ جائیں گی۔ آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو عورتیں اپنے شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ نہیں دیتی، تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایسی عورتیں جلد طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑ کر نئی آزمائشوں میں دفن ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب رشتے میں محبت کے اظہار میں کمی آ جاتی ہے تو دلوں میں خاموش فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی فاصلے آہستہ آہستہ گھر کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج کا بیان آپ نے نہ سنا تو ساری زندگی پچھتاتی رہ جائیں گی، کیونکہ جب زندگی تباہ ہو جائے گی، جب گھر بکھر جائے گا، تب تمہیں میری باتیں سمجھ میں آئیں گی، پھر تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی، مگر اس وقت یاد آنا کسی درد کی دوا نہیں بنے گا۔ میری پیاری بہنوں، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ آخر مرد کی وہ کون سی 3 چیزیں ہیں، وہ کون سے 3 حصے ہیں جن کو بوسہ دینے سے اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی برکت اترتی ہے، رزق کی بارش برستی ہے، اور گھروں میں بے بہا سکون آتا ہے، مال آتا ہے، دولت آتی ہے۔ اور آپ یہ سن کر بھی چونک گئی ہوں گی کہ جو عورتیں یہ کام نہیں کرتی، مطلب کہ شوہر کے وہ 3 حصے نہیں چومتی، وہ ہمیشہ کے لیے پریشان رہتی ہیں، اداس رہتی ہیں، پریشانیوں میں گری ہوئی رہتی ہیں، مصیبتوں میں جکڑی ہوئی رہتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک گہری معلومات دینا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ آپ میرا بیان سننے کے لیے آئی ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر شدید بیماری میں مبتلا ہوئے کہ کوئی بھی آپ کے قریب آنے کو تیار نہ تھا۔ ہر طرف آزمائش تھی، تکلیف تھی، تنہائی تھی، لیکن ایک ہستی ایسی تھی جو ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی، اور وہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی۔ میری پیاری بہنوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی روزانہ اپنے شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دیتی تھی، یعنی 3 جگہوں پر محبت اور وفاداری کا اظہار کرتی تھی۔ بیماری، بدبو اور تکلیف کے باوجود بھی شوہر کی 3 جگہوں پر بوسہ دیتی تھی، اور انہی 3 عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو یہ انعام دیا کہ اس کی ہر دعا قبول فرمائی، اور پھر اس پاک عورت کو اللہ تعالیٰ نے عروج بھی دکھایا اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی عطا کیا۔ میری پیاری بہنوں، شوہر کی 3 چیزوں پر بوسہ دینے سے بیوی کو انعام یہ ملا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے شوہر کی شفا یابی کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ان کی بیوی نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہوئی، اور بیوی کی دعا کے صدقے حضرت ایوب علیہ السلام کو مکمل شفا عطا ہوئی۔ پھر بیوی نے دعا کی، یا اللہ، ہمارے پاس جو مال تھا، جو دولت تھی، اور جو نعمتیں پہلے موجود تھیں، وہ بھی ہمیں دوبارہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک عورت کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور جو کچھ چھن چکا تھا وہ سب کچھ واپس عطا کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کے 3 حصوں پر روزانہ
بوسہ دیتی تھی، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ میری پیاری بہنوں، شوہر کی وہ 3 چیزیں بتانے سے پہلے ذرا چلتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے اور دل پر اثر کر جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اپنے شوہر کی 3 جگہوں پر 3 حصوں پر بوسہ نہیں دیتی تھی۔ یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، وفاداری نہ نبھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے سزا یہ دی کہ وہ جہنم میں ڈال دی گئی۔ حالانکہ وہ ایک نبی کی بیوی تھی، مگر نسبت نے نہیں بلکہ عمل نے فیصلہ کیا۔ اب ذرا غور کریں، شوہر کی 3 چیزوں پر بوسہ دینے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ اس کی ہر ایک دعا قبول فرمائی گئی، شفا بھی ملی، دولت بھی لوٹ آئی، عزت بھی عطا ہوئی۔ اور دوسری طرف شوہر کی 3 چیزوں پر بوسہ نہ دینے کی وجہ سے، محبت اور وفاداری کا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سزا دی کہ ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھیانک انجام تک پہنچی۔ میری پیاری بہنوں، اگر میں فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ کی بات کروں تو حضرت آسیہ بھی اپنے شوہر کی 3 جگہوں پر روزانہ بوسہ دیتی تھی، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ اس کا شوہر فرعون ہے، ایک کافر ہے، مگر اس کے باوجود بیوی ہونے کا فریضہ نبھاتے ہوئے اس نے شوہر کے حقوق ادا کیے، محبت اور وفاداری کا اظہار کیا، اور انہی 3 نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ حضرت آسیہ زمین پر بیٹھی ہوتی تھی مگر ان کا تذکرہ عرش بری پر ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کے نزدیک نیت اور عمل کی قدر ہوتی ہے، حالات اور نام کی قدر نہیں ہوتی۔ میری پیاری بہنوں، اب آپ جان چکی ہوں گی کہ جو عورتیں شوہر کی 3 چیزوں پر بوسہ دیتی ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتی ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتی ہیں، اور جو عورتیں ایسا نہیں کرتی وہ دل کی دوریوں میں الجھ جاتی ہیں، روتی رہتی ہیں اور تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ضرور ہوتا ہے جہاں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی کے درمیان شدید اختلافات چل رہے ہوتے ہیں، گھر کا سکون برباد ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیوی شوہر کے دل تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ آخر شوہر کی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کو بوسہ دینے سے عورت کی زندگی بدل جاتی ہے، گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ ان 3 حصوں میں سب سے پہلا حصہ ہے شوہر کے ہاتھ۔ جی ہاں، وہ ہاتھ جو ایک بیوی کے لیے پورا دن خاک چھانتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایک شوہر صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، وزنی بوریوں کو کندھوں پر اٹھاتا ہے، دھوپ میں جلتا ہے، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے لیکن میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا ضرور مل جائے۔ مگر جب یہی شوہر شام کو گھر آتا ہے تو آگے اس کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے، اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے بیوی کوئی ایسا جملہ بول دیتی ہے جس سے شوہر کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا دل بجھ سا جاتا ہے اور محبت خاموش ہو جاتی ہے، شوہر پریشان ہو جاتا ہے، دل اداس اور بے چین ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسی عورت جلد تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک مختصر سا واقعہ سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے کا کسی قبرستان کے قریب سے گزر ہوا تو اس نے ایک قبر کے اندر سے چیخنے اور چلانے کی آواز سنی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ جو بھی سنتا ڈر اور خوف کے مارے بھاگ جاتا، مگر اللہ والے نے ہمت کی، قبرستان کے اندر قدم رکھا اور اسی قبر کے سرہانے پہنچ گئے جس قبر کے اندر سے چیخنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی، دل دہلا دینے والی آوازیں۔ اللہ والے نے قبر کے ارد گرد دیکھا، پھر نظر پڑی ایک بہت بڑے پتھر پر۔
جو قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ پڑھ کر اللہ والا چونک گیا، سوچنے لگا کہ قبر کی تختی پر تو مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے، مرنے والے کی عمر لکھی جاتی ہے، مگر یہ کس طرح کی عورت ہے جس کی قبر کی تختی پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے؟ خیر اسی پتھر پر مرنے والی کا پتہ بھی درج تھا۔ اللہ والے نے حقیقت جاننے کے لیے اس پتے کا رخ کیا، چلتے چلتے ایک بستی میں جا پہنچا، پوچھتے پوچھتے آخر کار اس شخص تک پہنچ گیا جس کی وہ بیوی تھی، جس کی بیوی کی قبر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ والے نے اس عورت کے شوہر سے پوچھا کہ آخر تمہاری بیوی کی قبر کی تختی پر یہ جملہ کیوں لکھا ہے کہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت کا انجام یہی ہوتا ہے؟ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے اللہ والے، بے شک وہ میری بیوی تھی، مگر وہ ایک ظالم عورت تھی۔ میں پورا دن اس کے لیے کھاک چھانتا، روزی روٹی کماتا، اس کے لیے بہت ہی وزنی اور بھاری بوریاں اپنے کندھوں پر اٹھاتا تھا۔ میرے کندھے بہت کمزور تھے، لیکن محنت صرف اپنی بیوی کے لیے کرتا تھا۔ پھر جب میں شام کو لوٹ کر گھر آتا تو بجائے میرا استقبال کرنے کے، بجائے میرا شکر ادا کرنے کے، میری بیوی مجھے کوئی ایسے جملے بول دیتی جس سے میری تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی، میری تھکاوٹ اور بڑھ جاتی، میرا دل سڑ جاتا۔ میں ساری رات اکیلا بیٹھ کر روتا تھا اور اللہ سے شکوے اور فریاد کرتا۔ اب وقت گزرتا گیا، آخر کار میری بیوی بیمار ہو گئی اور بیماری نے اسے موت کے منہ میں ڈال دیا۔ جب ہم نے اسے غسل اور کفن دینے کے بعد میت کو قبر میں اتارا تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر کیڑے مکوڑے اور بچھو تھے، اور جیسے ہی میت پر مٹی ڈالی گئی تو ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ اسی لمحے سے چیخیں شروع ہو گئیں۔ اے اللہ والے، آج 10 سال گزر چکے ہیں مگر وہ خوفناک آوازیں ابھی تک ختم نہیں ہوئیں، اور میں نے اس کی قبر کی تختی پر خود لکھوایا کہ جو عورت شوہر کی ناشکری کرے گی اس کا انجام پھر یہی ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، مطلب یہ ہوا کہ جو عورت شوہر کے تھکے ہارے ہاتھوں کو چومتی ہے، اس کی شکر گزاری کرتی ہے، اس عورت کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسی عورت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو عورت تھکے ہارے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اس کے ہاتھ نہیں چومتی، اس کے درد کو نہیں سمجھتی، ان کا انجام دنیا میں بھی بھیانک ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بھیانک ہی ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی چیز۔ اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی، اور وہ ہے بیماری کے وقت شوہر کے سرہانے بیٹھے رہنا اور شوہر کی پیشانی چوم کر یہ کہنا کہ اے میرے سرتاج، تو پریشان نہ ہو، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میری پیاری بہنوں، جب ایک عورت شوہر کو بیماری کے وقت اس طرح اس کے پاس بیٹھتی ہے، اس کے پسینے کو صاف کرتی ہے، اس کے درد کو اپنا درد سمجھتی ہے، اور پھر شوہر کی پیشانی پر بوسہ دے کر یہ جملہ بولتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو یہ الفاظ شوہر کے جسم سے زیادہ اس کے دل کو شفا دے دیتے ہیں، اس کی روح کو سکون دے دیتے ہیں۔ فرمایا جب ایک عورت شوہر کی بیماری کے وقت شوہر کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ جملہ بولتی ہے کہ اے میرے سردار، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی، تو وہ عورت جنت کی حور سے بھی زیادہ افضل ہو جاتی ہے۔ وہ عورت زمین پر بیٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے تذکرے عرش بری پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب آپ ذرا معاشرے پر غور کیجئے، آج کتنی عورتیں ہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے غیر محرم مردوں کے ساتھ دوستیاں لگاتی ہیں، یاری لگاتی ہیں، موبائل کی سکرین کے پیچھے ہنسی مذاق کرتی ہیں، اور پھر دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے ہی شوہر کو غلط سمجھنے لگتی ہیں۔ بات بات پر شک، الزام اور تلخ جملے شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہی وہ کڑوی حقیقت ہے جو ہمارے گھروں کو اندر سے کھا رہی ہے۔ غیر محرم کی ایک میٹھی بات شوہر کی ساری محنت کو بھلا دیتی ہے، باہر کی تعریف دل کو بہکا دیتی ہے، اور عورت یہ بھول جاتی ہے
کہ جس مرد نے اس کے لیے دن رات محنت کی وہی آج اس کی نظر میں بے وقت بنا دیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب عورت باہر کے لوگوں کی باتوں کو سچ اور شوہر کے احساسات کو بے معنی سمجھنے لگے تو پھر گھر میں محبت کیسے بچے گی، بچوں کے دل کیسے محفوظ رہیں اور رحمت کے فرشتے وہاں کیسے اتریں۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو ہو گئی دوسری چیز۔ اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی، اور وہ تیسری چیز ہے شوہر کا مال۔ میری پیاری بہنوں، جو عورت شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، امانت سمجھ کر سنبھالتی ہے، فضول خرچی سے بچتی ہے اور ایک ایک پیسے کی قدر کرتی ہے، ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کا فرمان یہ ہے کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو شوہر کی عدم موجودگی میں اللہ کے حکم کے مطابق امانتوں کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی مال بھی محفوظ رکھتی ہیں اور عزت بھی محفوظ رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عورت شوہر کے پیسے کو اپنی عیاشی کا ذریعہ نہیں بناتی بلکہ ذمہ داری سمجھ کر خرچ کرتی ہے، اللہ اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سکون خود بخود اتر آتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر میں غربت کیوں آئی ہے، پریشانیاں کیوں آئی ہیں، مصیبتیں کیوں آئی ہیں؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ عورت شوہر کی ناشکری کر رہی ہے، شوہر کی طرف سے دی گئی نعمتوں کی بے قدری کر رہی ہے۔ کاش یہ عورت صبح اٹھتے ہی شوہر کے پیروں پر بوسہ کرتی، شوہر کے ہاتھ چوم لیتی، ہاتھوں پر بوسہ کرتے ہوئے کہتی، یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھنا، جو ہاتھ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، رزق کما کر لاتے ہیں، اپنی خواہشات قربان کر دیتے ہیں مگر اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کاش یہ عورت کبھی ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتی کہ جو شخص سارا دن تھکاوٹ برداشت کرتا ہے، لوگوں کی سخت باتیں سنتا ہے، مشکلات کا سامنا کرتا ہے، وہ آخر کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کاش یہ عورت شوہر کے قدموں پر بوسہ دے کر کہتی، یا اللہ ان قدموں کو سلامت رکھنا جو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت کے اوپر چلتے ہیں، جو رزق کی تلاش میں صبح گھر سے باہر نکلتے ہیں اور پھر شام کو تھکے ہارے واپس آتے ہیں، جو اپنے گھر والوں کی خوشیوں کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ کاش یہ عورت اپنے شوہر کی ہر چھوٹی اور بڑی قربانی کو، محنت کو ضائع نہ کرتی، محسوس کرتی، اس کی محنت کی قدر کرتی، اس کے لیے پھر دعا بھی کرتی اور اس کے دل کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی، کیونکہ شکر کرنے والے دلوں میں محبت بڑھتی ہے اور قدر کرنے والے گھروں میں سکون بڑھتا ہے۔ کاش یہ عورت شوہر کی محنت کو معمولی نہ سمجھتی بلکہ اس کے لیے دعا گو رہتی اور کہتی، یا اللہ میرے گھر کی اس نعمت کی حفاظت فرما اور ہمارے درمیان محبت ہمیشہ قائم رکھنا۔ میری پیاری بہنوں، اگر تمہارے گھر میں میاں بیوی کے درمیان ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو میں تمہیں ایک بہترین سا نسخہ دے کر جا رہی ہوں۔ اگر شوہر سے اس کی بیوی لڑتی جھگڑتی ہے یا بیوی سے شوہر لڑتا جھگڑتا ہے، ایسے بہن بھائیوں کو میں ایک بہترین سا نسخہ دیتی ہوں کہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی بیوی اور اپنے شوہر کے ہاتھوں پر محبت اور عزت کے ساتھ بوسہ دیا کرو۔ بیوی شوہر کے ہاتھوں پر بوسہ دے اور شوہر بیوی کے ہاتھوں پر بوسہ دے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ محبت ہے، عزت ہے اور قدردانی کا اظہار ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی محنت کو سراہتے ہیں، ایک دوسرے کے دل کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو گھر کا ماحول بھی بدلنے لگتا ہے۔ بیوی کی پیشانی پر بوسہ دینا محبت کا کام ہے اور شوہر کی پیشانی پر بوسہ دینا بھی محبت اور احترام کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بعض اوقات بڑے بڑے جھگڑے کسی بڑے عمل سے نہیں ہوتے بلکہ چھوٹے چھوٹے محبت بھرے رویوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اچھا لفظ، ایک دعا، ایک مسکراہٹ اور
ایک دوسرے کی قدر کرنا دلوں کو قریب لے آتا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے اور ایک دوسرے کی محنت کو محسوس کریں گے تو گھر میں سکون بھی بڑھے گا، محبت بھی بڑھے گی اور بچوں کے دلوں میں بھی اچھے اخلاق پیدا ہوں گے۔ تو اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، محبت ہو، برکت ہو اور تمہارے بچے ایک خوشگوار ماحول میں پروان چڑھیں تو اپنے گھر میں عزت، محبت، نرم مزاجی اور ایک دوسرے کی قدر کرنے کی عادت پیدا کرو۔ آج ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد خوشیوں اور سکون کے ماحول میں زندگی گزارے، اس لیے اپنے گھروں کو محبت اور اچھے اخلاق سے بھر دو۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد فرما بردار نکلے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔